امریکی صدر کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ، حماس نے اپنا جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا۔ مزاحمتی تنظیم تمام یرغمالیوں کی رہائی اور لاشیں حوالے کرنے پر تیار۔ ثالثوں کے ذریعے فوری طور پر مذاکرات میں شامل ہونے، غزہ کا کنٹرول فلسطینی غیر جانبدار ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ دیگر نکات جامع قومی موقف، بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ بات چیت کے عمل میں حماس بھی شریک ہوگی۔ اعلامیے کا متن: اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے۔ حماس کے سینئر رہنما کی الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو۔ حماس کی مذاکرات پر آمادگی کے بعد غزہ میں جشن کا سما، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ میرا یقین ہے حماس دیرپا امن کے لیے تیار۔ اسرائیل فوری طور پر غزہ میں بمباری روکے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ واپسی ممکن ہو سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حماس کے بیان پر رد عمل، کہا یہ صرف غزہ کا نہیں مشرق وسطیٰ میں امن کا منصوبہ ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے مزاحمتی تنظیم کو معاہدہ قبول کرنے کے لیے اتوار تک کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ کہا ایسا نہ ہوا تو حماس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میرے ایک اشارے پر زندگیاں ختم کر دی جائیں گی۔ پاکستان اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، مسئلہ فلسطین پر موقف واضح۔ امید ہے غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں جلد رنگ لائیں گی۔ 8 اسلامی ممالک بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، فلسطینی ریاست کے قیام کا دیرینہ خواب بھی پورا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا ہر فورم پر فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ سمود فلوٹیلا سے گرفتار پاکستانیوں کو جلد واپس لائیں گے۔ فائنل جو ڈرافٹ بنا 8 ملکوں کی طرف سے، 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، وہ بھی ٹرانزٹ پہ تھے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی، اس کے جواب میں انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی۔ ان کو کوئی حیران تو نہیں ہونا تھا اس وقت کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے۔ بگننگ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اچھی ہے، اس میں سیاست کی گنجائش نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پلان اسلامی ممالک کا نہیں، امن معاہدے کے نکات تبدیل کیے گئے۔ 8 مسلم ممالک کے تیار ڈرافٹ پر فوکس رکھیں گے۔ فلسطین پر پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان، بولے ٹرمپ کے نکات پر ٹویٹ کے وقت وزیر اعظم سفر میں تھے، انہیں الہام نہیں تھا کہ یہ ہمارے نکات نہیں۔ عالمی ادارے خون ریزی بند کرانے میں ناکام ہو چکے، مسئلہ فلسطین پر سیاست کی گنجائش نہیں۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ اچانک نہیں ہوا، طویل عرصے سے بات چیت چل رہی تھی۔ کئی ممالک نے پاکستان سے دفاعی معاہدوں کو خواہش کا اظہار کیا۔ یہ ایک نیا نیٹو بنے گا۔ پاکستان جلد سے تعاون اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔ اسحاق ڈار بولے حرمین شریفین کے محافظوں میں شامل ہونا خوش قسمتی ہے۔ ہم ایٹمی اور میزائل پاور ہیں، اب معاشی طاقت بننا ہے۔ کیا 8 اسلامی ممالک کے کسی اور سربراہ نے بھی ٹویٹ کیا؟ وزیر اعظم نے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے، معافی مانگے۔ اسد قیصر کا مطالبہ، بولے وزیر خارجہ کنفیوزڈ، آئیں بائیں شائع کرتے رہے، پارلیمنٹ سے تجاویز لینی چاہیے تھی۔ لگتا ہے حکومت نے اپنے لوگوں سے بھی مشاورت نہیں کی۔ سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینا اولین ترجیح اور حکومت کی پالیسی ہے۔ نجی شعبے کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کا ملکی معیشت اور غیر ملکی انویسٹمنٹ سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ اقتصادی صورتحال، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنانے کا عزم۔ اہم اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا۔ کہا گیا کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف معافی مانگے۔ بھئی مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے سیلاب کے دوران پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی۔ مریم نواز کے جارحانہ بیانات، معافی مانگنے سے صاف انکار۔ معافی وہ مانگے جنہوں نے سیلاب کے دوران سیاست کی، بات کرو گے تو زوردار جواب ملے گا۔ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی للکار، کہا سیلاب آیا تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، پریس کانفرنسز کر کے مذاق اڑایا گیا۔ پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی مگر اجازت نہیں دی گئی، لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالا گیا، کیا اسے صبائیت نہیں کہتے؟ BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا، ہمیں سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا۔ آصف زرداری محترم اور بلاول چھوٹا بھائی ہے۔
تک ہاؤس کا حصہ نہیں بن سکتے اوکے جب تک کہ اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے. گولہ باری پھر جواباً گولہ باری وہ ساری روکنی پڑے گی تو انشاءاللہ یہ رک جائے گی. پیپلز پارٹی مریم نواز کے بیانات پر ناراض، قومی اسمبلی سے دوبارہ واک آؤٹ. مذاکرات کے بعد بھی حالات جوں کے توں، مسئلہ حل ہونے تک ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے، نوید قمر کا اعلان. گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی، معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں. اسحاق ڈار مفاہمت کے لیے پرامید، نائب وزیر اعظم کا پی پی قیادت سے رابطہ، تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی. حکومت اور کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں معاملات طے، حتمی معاہدے پر دستخط جلد متوقع. عوامی مفاد اور امن ہماری اولین ترجیح ہے. وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا ایکس پر بیان. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. آزاد کشمیر کے عوام مکمل شہری اور سیاسی حقوق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جمہوری مستقبل کی تشکیل میں حصہ لے رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کشمیری بھائیوں کی عزت نفس کا محافظ، پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرنے کے ساتھ سماجی اور معاشی ترقی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. ججز کا تبادلہ مستقل نہیں عارضی ہو سکتا ہے. صدر مملکت نے بغیر شفاف معیار اور بامانی مشاورت کے نوٹیفیکیشن جاری کیا، قانوناً بے اثر اور عدالتی آزادی کے منافی ہے. سپریم کورٹ میں ججز تبادلہ و سینیورٹی کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ جاری. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، ضلع شیرانی میں بھارتی اسپانسرڈ 7 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم. نیشنل پریس کلب پر وفاقی پولیس کا دھاوا اور تشدد، صحافی تنظیموں کی اپیل پر یوم سیاہ، ملکگیر احتجاج. اسلام آباد، لاہور، کراچی اور کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں مظاہرے. افضل بٹ نے کہا مسئلہ چند اہلکاروں کی معطلی یا ایک ایف آئی آر سے حل نہیں ہو سکتا. ارشد انصاری کا جوڈیشل انکوائری کروانے پر زور. مولانا فضل الرحمان کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. صحافیوں کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ. وزیر مملکت داخلہ اور دیگر منا کر واپس لائے. کہا اگر مگر نہیں واقعے پر کارروائی کریں گے. پولیس کی انکوائری ٹیم نے ابتدائی طور پر تشدد میں ملوث 11 اہلکاروں کی نشاندہی کر لی. چینی درآمد کرنے کے باوجود قیمتیں بے قابو، کئی شہروں میں 195 سے 200 روپے فی کلو میں فروخت. ادارے شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے چینی کی قیمت میں صرف 5 پیسے فی کلو کمی آئی. اسرائیل کی کھلی دہشت گردی، گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی آخری کشتی پر بھی قبضہ کر لیا. 46 ممالک کے 461 رضاکار زیر حراست، اٹلی کے 4 شہری ڈیپورٹ. اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، اٹلی میں دوسرے روز بھی پرتشدد مظاہرے. اسرائیل میں بھی فلوٹیلا پر حملے کے خلاف احتجاج. بنگلہ دیش میں ہزاروں افراد کی ریلی، لندن میں بڑے احتجاج کی تیاریاں. وزیر داخلہ شبانہ محمود کی ریلی مؤخر کرنے کی اپیل. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیل کی رہائشی عمارتوں پر بمباری، پناہ گزین کیمپ بھی نشانہ. 24 گھنٹے میں مزید 72 فلسطینی شہید. اٹلی کی پارلیمنٹ میں فلسطین کو تسلیم کرنے کی مشروط قرارداد منظور. حماس سے تمام قیدی رہا کرنے اور مستقبل کی انتظامیہ کا حصہ نہ بننے کا مطالبہ. امریکہ کا وینزویلا کے قریب منشیات اسمگل کرنے والی کشتی پر حملہ، 4 افراد ہلاک. امریکی وزیر دفاع بولے امریکی عوام پر ایسے زہر بھرے حملے ختم ہونے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. اور نئے مشن کی باری، تیاریاں جاری. جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے شاہینوں کی لاہور میں مشقیں. محمد رضوان، سلمان آغا، ساجد خان اور حسن علی کو ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے ریلیز کر دیا گیا. قائد اعظم ٹرافی کھیل کر 9 اکتوبر کو کیمپ جوائن کریں گے. سیریز کا پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا.